بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ بھارت نے روس سے خریدا جانے والا فضائی دفاعی میزائل سسٹم S-400 کا پہلا یونٹ پاکستان اور چین پر نظر رکھنے کے لیے پنجاب میں نصب کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق فضائی دفاعی میزائل سسٹم بھارتی ایئر فورس کے پنجاب کے 5 اڈوں میں سے ایک پر نصب کر دیا گیا، جس کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ یہ نظام چین کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، جس نے اسے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران نصب کیا تھا۔ واضح رہے کہ S-400 سسٹم 400 کلومیٹر سے زیادہ دور سے میزائلوں اور راکٹوں کو بے اثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش میں بعض مقامات کے نام تبدیل کرنے پر بھارت چیخ اٹھا۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش میں بعض مقامات کے نام تبدیل کرنے کے اقدامات کی بھارت نے سختی سے مذمت کر دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ رہا ہے اور رہے گا۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ چین کے خود مختار خطے تبت میں ہے اور تاریخی طور پر چین کی حدود میں ہے، اور نئے نام دینے کا فیصلہ چین کی خود مختاری کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر ایٹمی تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی تنصیبات کی فہرست 31 دسمبر 1988 کے معاہدے کے تحت سال میں 2 بار کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی توثیق 26 جنوری 1991 کو ہو گئی تھی۔ ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرست پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے عالمی اسکالرز کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین شخصیت تھے، جبکہ انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے معیار کو بلند کیا۔ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت حاصل تھی اور قانون کی حکمرانی پر سختی سے عمل ہوتا تھا۔ وہی معاشرے پھلتے پھولتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ کپتان کو بااختیار کرنے سے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل آیا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے نیا سال قومی کرکٹ ٹیم کے لیے نئی خوشیاں لائے۔ کپتان کو بااختیار کرنے سے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل آیا اور کرکٹ کا بہترین انفراسٹرکچر بنانا 2022 میں میری ترجیح ہوگی۔ پنجاب بھر میں دھند کا راج، موٹر وے کئی مقامات پر بند۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دھند کا راج برقرار ہے، جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں کے منظر دھندلا گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موٹر وے M3 کو فیض پور انٹرچینج سے سمندری تک شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ کو بھی محمود بوٹی سے سمڑیال تک شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ ایران نے سیمرغ راکٹ خلا میں بھیج دیا، مذاکراتی عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی ایران نے سیمرغ راکٹ کامیابی سے خلا میں روانہ کر دیا۔ وزارت دفاع کی ترجمان کے مطابق راکٹ نے 3 تحقیقی آلات کو 470 کلومیٹر کی بلندی پر مدار میں پہنچایا۔ جرمن نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ راکٹ لانچ ویانا میں ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جاری مذاکراتی عمل میں رکاوٹ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہیوی بائکرز کی پاکستان ایران امن دوستی ریلی پاکستان پہنچ گئی، شاندار استقبال۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط تعلقات کے قیام اور دونوں ممالک کا بہتر امیج دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہیوی بائکرز کی جانب سے پاک ایران امن دوستی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو دونوں ممالک کا سفر مکمل کر کے کوئٹہ پہنچ گئی۔ ریلی ایران میں زاہدان، تہران، اصفہان اور دیگر شہروں سے سفر مکمل کرنے کے بعد کوئٹہ پہنچی، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ریلی کے بائکرز نے 2 دسمبر کو اپنے سفر کا آغاز لاہور سے کیا۔ ریلی کا مقصد پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی، سیاحت کا فروغ اور برادر اسلامی ممالک کا مثبت امیج دنیا کے سامنے لانا تھا۔
نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر مٹھائی کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر چکوٹھی اور پونچھ سیکٹر سمیت 4 مختلف مقامات پر پاکستان آرمی اور بھارتی فوج نے نئے سال کے آغاز پر مٹھائی کا تبادلہ کیا اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ گزشتہ سال فروری میں دونوں ممالک میں کنٹرول لائن پر فائر بندی معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد ایل او سی پر ماضی کی نسبت صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور کے واہگہ اور قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر پر تعینات دونوں ممالک کے سرحدی فورسز کے درمیان نئے سال کے آغاز پر مٹھائی کے تبادلے کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ سعودی اتحادی فوج کی جانب سے ایک فضائی حملے میں غلطی سے اتحادی یمنی حکومت نواز فورسز کے 12 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یمنی عسکری حکام کے مطابق فضائی حملے میں ایک کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ حملہ شبوہ صوبے میں ہوا، جس میں کم از کم 8 یمنی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب سے یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے اتحادی سعودی عرب نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوہرے ٹیکسوں سے بچاؤ کے معاہدے پر 3 روزہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا تیسرا دور کابل میں ہوگا۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوہرے ٹیکسوں سے بچاؤ کے معاہدے پر ہونے والے 3 روزہ مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ مذاکرات خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوئے، جس میں مذاکرات کے پہلے دور کے تمام تصفیہ طلب امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا کا خطرہ، قطر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ قطر میں کورونا کے پھیلاؤ کے باعث تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر میں اسکولوں اور ایلیمنٹری کلاسز میں تدریسی عمل معطل کر دیا گیا۔ قطر کی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکولوں اور ایلیمنٹری کلاسز میں تدریسی عمل 2 جنوری سے ایک ہفتے کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کو یقینی بنائیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اپنی حکمرانی کے 10 سال پورے ہونے اور سال نو کی تقریبات سے خطاب میں 2022 کے لیے اپنے منصوبوں میں روایت کے برخلاف جوہری ہتھیاروں کی بجائے معیشت کی بحالی پر زور دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کے خیالات اور اہداف میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس کا اظہار انہوں نے حکمرانی کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر کی گئی تقریر میں کیا۔ میزائلوں کے تجربات اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر ہر وقت کمر بستہ کم جونگ ان نے اپنی تقریر میں اقتصادی ترقی اور اپنے شہریوں کی زندگیوں میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز رکھی۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کی بڑی مشکل آسان کر دی۔ وزارت حج و عمرہ نے مسجد الحرام کے زائرین اور عمرہ اجازت نامے حاصل کرنے والے افراد کی بڑی مشکل آسان کر دی۔ زائرین کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آیا حرم شٹل سروس کے ٹکٹ خریدنا ضروری ہیں اور اس کے بغیر اجازت نامہ مؤثر رہے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے مذکورہ وزارت نے اطمینان دلایا کہ عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کو حرم شٹل سروس کے ٹکٹ خریدنا ضروری نہیں، جس کا دل چاہے خریدے اور جو خریدنا نہ چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ فرانس میں برڈ فلو کے باعث لاکھوں مرغیاں تلف۔ فرانس میں برڈ فلو کے باعث حکام لاکھوں مرغیاں تلف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بیلجیم اور برطانیہ نے بھی برڈ فلو کی وبا پھیلنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ برڈ فلو وائرس پر قابو پانے کی کوششوں کے سلسلے میں گزشتہ مہینے 6 سے 6.5 لاکھ مرغیاں، بطخوں اور دیگر پرندوں کو تلف کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سن 2015 کے بعد سے ملک میں برڈ فلو کی چوتھی بڑی وبا کا خطرہ ہے۔ روسی طیاروں کی شام پر بمباری۔ روس کے لڑاکا طیاروں نے شام کے ایک گاؤں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لذاکیہ کے خمیمیم بیس سے اڑان بھرنے والے روسی جنگی طیاروں نے گاؤں نہرو لیباد پر بمباری کی، جس میں کئی گھر تباہ ہو گئے۔ بمباری کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک بچہ جاں بحق جبکہ دیگر 10 افراد زخمی ہو گئے۔
پینڈورا پیپرز کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل۔ ذرائع کے مطابق جائزہ کمیشن نے پینڈورا پیپر میں آنے والے 240 ناموں میں سے اکثریت کی تحقیقات مکمل کر لی ہے اور وزیر اعظم جائزہ کمیشن کو 200 سے زائد پاکستانیوں نے اپنے جواب جمع کروا دیے۔ 240 پاکستانیوں میں سے اکثریت نے جواب میں منی لانڈرنگ کے الزامات کو مسترد کر دیا، جبکہ آئی سی آئی جے نے مبینہ 700 میں سے 240 نام وزیر اعظم جائزہ کمیشن کو دیے۔ جائزہ کمیشن کو موصول ہونے والے ناموں میں 40 پبلک آفس ہولڈرز، بیوروکریٹس اور دیگر حکام شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔